اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کہف آیت نمبر 71۔ سورہ کہف، اس سے پچھلے رکوع میں جو واقعہ چل رہا ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دونوں پیغمبروں کی ملاقات کا واقعہ ہے۔ پھر یہ دونوں آپس میں چلے، سفر اکٹھا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی کہ آپ بھی، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علم دی ہے کچھ میری بھی رہنمائی ہو جائے اس میں، تو میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، جانا چاہتا ہوں، رہنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کچھ شرائط عائد کی کہ ایک شرط یہ ہے کہ آپ کو میرے ساتھ صبر کر کے رہنا ہوگا، کہ میں جو کام کروں تو اس پر آپ نے کوئی اعتراض نہیں کرنا۔ نمبر 2، جب تک میں نہ کہوں تو تب تک مجھ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھنا نہیں، میں خود بتاؤں تو ٹھیک ہے، نہ بتاؤں تو آپ خاموش رہیں اس میں۔ یہ معاملہ طے ہونے کے بعد فانطلقا، دونوں چل پڑے۔ چلے تو آگے دریا آ گیا جہاں انہوں نے جانا تھا، تو کشتی میں بیٹھے تو کشتی والوں نے دیکھا کہ دونوں چہرے سے، ظاہر بات ہے کہ نبی کے چہرے تو ویسے ہی چمکتا ہو نور کی وجہ سے، چہرے پر انوارات ہیں۔ تو ان کشتی والوں نے ان سے کرایہ نہیں لیا کہ بھئی یہ بزرگ لوگ ہیں۔ تو جس وقت خضر علیہ السلام کشتی دونوں بیٹھے، اترتے اترتے انہوں نے یہ کام کیا پہلے کہ چلتی ہوئی کشتی کا تختہ توڑ دیا اس سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام خفا ہو گئے اس بات پہ کہ ایک تو انہوں نے ہمارے ساتھ بھلائی کی کہ بغیر کرائے کے ہمیں بٹھایا، اور دوسرا یہ کہ اگر چلو کرایہ لے بھی لیتے تو کم از کم یہ حق نہیں پہنچتا آپ کا کہ آپ کسی کی ملکیت کی چیز کو ویسی چھیڑ دو۔ کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا اور آپ نے اس کا تختہ توڑ دیا۔ ممکن ہے کہ یہ بندہ آگے چلے تو کشتی میں پانی اندر گھس آئے اور ڈوب جائے، یہ بندے مر نہ جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہیں ہوا، جلالی پیغمبر تھے، فوراً اعتراض کے لیے آپ نے کیا کر دیا، یہ کیا حرکت کی آپ نے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دینے کے بجائے یہ معاہدہ یاد دلایا کہ آپ کو میں نے نہیں کہا کہ خاموش رہنے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب یاد آیا تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھ سے بھول ہو گئی ہے، تو بھول چوک کی تو ایسی غلطی معاف ہوتی ہے، آپ میرا معاوضہ نہ کریں اس میں، آگے چلتے ہیں۔ یہاں کشتی سے جب اترے آگے چلے تو ایک چھوٹا لڑکا ملا، ابھی تک وہ نابالغ تھا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے پکڑا، اس کو قتل کر دیا۔ جب اس کو مار دیا تو موسیٰ علیہ السلام پہلے سے زیادہ غصے میں کہ پہلے میں تو مال کا نقصان کیا ہے، وہاں جان کا نقصان کا احتمال تھا کہ ایسے وہاں بندے مر جائیں، یہاں تو آپ نے یقینی طور پر ایک ایسے بچے کو قتل کیا ہے، مال جان کا نقصان بھی کیا اور ایک ایسے بچے کو قتل کیا بغیر نفس، بغیر کسی گناہ کے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے پھر ان کو یہ کہا کہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ نے میرے کسی کام پہ اعتراض نہیں کرنا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام خاموش، یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر پھر میں نے اعتراض کیا تو پھر آپ مجھے میرا ساتھ چھوڑ دیں۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ آگے چلے تو بستی تھی، کھانے کا وقت ہوا تو ان بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی، کھانے پینے کا پوچھا تک نہیں۔ اب یہ بھوکے ہیں تو ان میں دیکھا کہ ایک دیوار تھی وہ گر رہی تھی، دراڑیں پڑی ہوئی تھیں، گرنے کے قریب تھی کہ ایک دو بارش اس پہ ہو جاتی گر جاتی۔ تو اسی وقت حضرت خضر علیہ السلام نے وہ دیوار کو ہٹا کے دوبارہ نئے سرے سے اس کی تعمیر کر دی، جتنی وہ اوپر سے خراب تھی بالکل درست کر دیا اس کو، یعنی یہ کم از کم 10-15 سال مزید چلے یہ دیوار، گرے نہیں۔ تو جب دیوار کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی آپ نہ ان سے پیسے مانگے، نہ ان سے کرایہ مزدوری مانگی کہ ہم نے آپ کام کی ہے، تو ایسے ہی چل پڑے ہو آپ۔ تو اب یہ اعتراض نہیں تھا، لیکن چونکہ انہوں نے
کہا تھا کہ آپ نے میری کسی کام میں دخل اندازی نہیں کرنی، میں جو کروں جیسے ایسی ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو خفگی تھی کہ یہ بستی ایسی ہے کہ انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، اور آپ نے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا کہ دیوار کو مفت میں ٹھیک کر دیے، پیسے بھی نہیں لیے۔ تو موسیٰ آگے سے انہوں نے کہا کہ بس آزا فراق کو بینی و بینک، اب میں اور آپ اکٹھے نہیں رہ سکتے، میں نے 3 کام کیے، تینوں پہ آپ کو اعتراض تھا، تو بس اب میں اور آپ نہیں اکٹھے رہ سکتے۔ اب سنیں وہ جو میں نے 3 کام کیے ہیں وہ کیوں کیے۔ پہلے نمبر میں جو کشتی کا معاملہ تھا، تو کشتی کا معاملہ یوں تھا کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ نیکی کی، بھلائی کی، تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی سے، احسان کا بدلہ احسان سے دیا جاتا ہے۔ انہوں نے ہمیں بٹھایا، ہمارے اوپر احسان کیا، تو میں نے ان کے ساتھ یہ احسان کیا کہ کشتی کا وہ ایک تختہ توڑ دیا۔ یہ ان کے ساتھ احسان اس لیے تھا کہ یہ بندہ تھوڑا سا آگے سفر کرتا، آگے بادشاہ نے یہ رکاوٹ لگائی ہوئی تھی کہ جو کشتی آئے پکڑ لو، اس کو جبری طور پر مشقت میں جو ہے لگا دو، جیسے ہمارے ہاں کنٹینروں کو پکڑ لیا جاتا ہے سڑکوں کو بند کرنے کے لیے، وہ بیچارے پھرتے رہتے ہیں پورا ہفتہ، اس میں سامان اندر پڑا ہو تو وہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ میری ان کے ساتھ ایک احسان تھا کہ میں نے اس کشتی کو عیبدار کر دیا، تو وہ عیبدار کشتی کو وہ پکڑتے نہیں تھے، تو اس لیے وہ یہ آگے جائے گی، وہ دیکھتے کہ اس کی ٹوٹی ہوئی ہے، اس کو چھوڑ دیتے۔ تو انہوں نے میرے ساتھ احسان کی، میں نے ان کے ساتھ احسان اور بھلائی کا معاملہ کیا۔ نمبر 2 پہ بات آ گئی کہ میں نے اس بچے کو قتل کیا، تو اس بچے کو جو قتل کیا تو وہ اس وجہ سے کہ بڑا ہو کہ اس بندے نے کفر اختیار کرنا تھا، اور اس کے والدین جو تھے اس نے ان کو بھی کفر پہ مجبور کرنا تھا، تو اس کا بڑے ہونے میں کوئی خیر نہیں تھی، اس لیے اس کو بچپن میں قتل کر دیا تاکہ یہ اس عمر تک پہنچے ہی نہیں کہ جس میں اس کے گناہ شمار ہوں، اور وہ پھر جہنم میں ابدی طور پر جلتا رہے وہاں پہ۔ تو یہ بھی اس کے لیے بہتر تھا کہ اس عمر میں ہی چلا جائے واپس۔ تیسرے نمبر پہ کہ دیوار میں نے سیدھی کی، تو دیوار کی سیدھی کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ پڑا ہوا تھا، سونا اور چاندی خزانہ پڑا ہوا تھا، جو یہ یتیم بچوں کی دیوار تھی، گھر یتیم بچوں کا تھا، اور ان کے والدین نے یہ دیوار اس کے نیچے وہ خزانہ چھپایا ہوا تھا کہ میرے بچے جب بڑے ہوں گے تو یہ اس کے نیچے سے، دیوار کے نیچے سے نکال لیں گے۔ ابھی اگر دیوار گھر پڑتی تو بچے اس قابل نہیں تھے کہ وہ اس کو سنبھال سکتے، لامحالہ آس پڑوس کے لوگ، رشتہ دار لوگ یہ اس کو چھین لیتے۔ ان کے والدین بہت نیک تھے، تو اس نیکی کا جو بدلہ تھا، والدین کی جو نیکی کا اثر تھا، وہ اولاد کو بھی ملا کہ وہ دیوار جو تھی ہم نے سیدھی کر دی تاکہ 10-15 سال مزید یہ گھیرے نہیں، تو یہ جب بچے بڑے ہو جائیں گے پھر جب دیوار گھیرے گی تو اپنی چیز نکال لیں گے یہاں سے یہ لوگ۔ تو وہ ان کے ساتھ میرے ایک احسان کا معاملہ تھا نیکی کا، وہ اس وجہ سے کہ ان کے جو والدین تھے وہ نیک تھے، اور ساتھ یہ کہا کہ یہ وہ تعویل ہے ان چیزوں کی، ان تینوں کی جس پر آپ نے صبر کیا۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک جملہ اسی آیت میں ذکر ہے کہ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، یہ جتنے میں نے تینوں کام کیے ہیں یہ میں نے اپنے حکم سے، اپنی طرف سے نہیں کیے، اس کا مجھے اب رب کی طرف سے اذن آیا، وحی آئی ہے تو میں نے کیے۔ کچھ لوگ حضرت خضر علیہ السلام کے اس واقعے سے یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے جو ولی ہیں وہ علم غیب جانتے ہیں، اور ان کو تصرف کا اختیار ہے کہ کائنات میں جیسے چاہے تصرف کریں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ولی نہیں تھے، وہ پیغمبر تھے۔ تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے ان کو علم دیے۔ تو جس پیغمبر کی طرف بھی وہی آتی تو وہاں علم ہی جاتا ہے، تو یہاں یہ ولی نہیں ہے، یہ پیغمبر ہیں، ان کا مقام ولی سے اوپر ہے۔ اور پیغمبر کی حالت یہ ہے کہ پیغمبر کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا۔ پیغمبر کے پاس اگر غیب کا علم ہوتا تو
قرآن پاک سارا شاہد ہے اس چیز کا. پیغمبر کو اتنا علم ضرور ہوتا ہے کہ جتنا اس کو وہی اللہ تعالیٰ دے ہے اس کو. ہاں عام انسانوں کے لیے وہ ضرور غیب کا علم ہوتا ہے. اللہ کے پیارے محبوب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے حالات بتائے, جہنم کے حالات بتائے, کل قیامت کے حالات بتائے کہ بھئی فلاں فلاں شخص کی ایسی کیفیت ہوگی, فلاں فلاں گروہ کی ایسی کیفیت ہوگی, فلاں فلاں جو گناہ گار ہے اس کی ایسی کیفیت ہوگی, چغل خور کا یہ حال ہے, زناکار کا یہ حال ہے, چوری کا یہ مسئلہ ہے, کافر کا مشرک کا یہ مسئلہ ہے. یہی کہا کہ ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, یہ حضرات جنت میں جائیں گے, یہ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جنت کے نوجوانوں کے سربراہ ہیں. تو یہ باتیں مستقبل کے بارے میں بھی ہیں اور غیب کے بارے میں اس ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے نہیں بتانے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیغمبر کو چونکہ وہی ہوگی ان کے لیے غیب نہیں ہے. ہاں پیغمبر کے لیے وہ غیب بنے گا جو ان کو اللہ نے نہیں بتلایا. جب اللہ نے نہیں بتلایا تو ان کو علم نہیں, بتلا دیا پھر تو ان کے لیے وہ چیز روشن ہو جاتی ہے. قرآن پاک ہمارا جو شروع سے لے کر آخر 15 سے 12 پڑھ چکے, 15 مزید پڑھیں گے, جا بجا یہ واقعات آئیں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اگر پتہ ہوتا کہ میرا بیٹا یوسف چند کلومیٹر کے فاصلے پہ رات کو یہاں پڑا ہوا ہے کنویں میں, تو ان کو 40 سال تک رونے کی ضرورت نہ ہوتی, اور نہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ, نہ آنکھوں کی نظر چلی جاتی, غم اتنا ہوتا ہے اس کو. ان کو اگر پتہ ہوتا کہ بھئی یعقوب یوسف یہاں سے چلے گئے تو یہاں سے اٹھا لیتے. پھر اگر ان کے پاس غیب کا علم ہوتا تو جا کر وہ جیل سے نکال لیتے ان کو. ان کو یہ پتہ ہوتا کہ میرا بیٹا وہاں پر جو ہے وہ بادشاہ اور شہزادہ بنا ہوا ہے وہاں پر, تو ان کو کیا ضرورت ہے یہاں پر غم میں یہاں مبتلا ہوں, سیدھے چلے جائے بیٹے کے پاس یا بیٹے کو بلا لے خط لکھ کے. تو کوئی علم نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے بتایا تو ہو گیا کہ وہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور سے بھی ان کو خوشبو آنے لگ گئی قمیص کی. نہیں بتلایا تو پاس کے اندر بھی قمیص سمیت خود بھی موجود ہے تو نہیں سونگا, ان کو خوشبو نہیں آئی. حضرت یونس علیہ السلام کو اگر علم ہوتا ہے اس بات کا کہ میں نے اگر قدم اس بستی سے باہر نکالا تو مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیں گے, تو ہرگز قدم وہ نہ نکالتے. آئندہ والے حالات کا ان کو نہیں علم تھا. اگر ہوتا کہ اللہ کی پکڑ میرے اوپر آئے گی تو کبھی نہ نکالتے, لیکن انہوں نے قدم نکالا کہ وہ سمجھے کہ شاید میں جو کام کر رہا ہوں اللہ اس پہ راضی ہے, کوئی اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, تو نکالا اپنے ذہن سے کام کیا. تو انبیاء کو غیب کا علم اگر ہوتا, ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانی علم دیا ہے وہی, لیکن اتنا ہی جتنا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب تہمت لگی, آگے ہم 18ویں سے 12 میں پڑھیں گے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ انتہائی پریشان, خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک انتہائی پریشان کہ بھئی یہ معاملہ کیسے ہے. تو وہاں انشاءاللہ بخاری شریف کی حدیث بھی میں آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ وہ آخر میں جب سب سے مشورہ لے کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے اور یہ کہا کہ عائشہ انسان ہے, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, اگر آپ سے کوئی غلطی ہو تو آپ اللہ کی معافی مانگ لو, اگر غلطی نہیں ہوئی تو میں اللہ سے جو ہے اس بات کا سوال کر رہا ہوں اللہ سے کہ یہ معاملہ کھول دے میرے اوپر کہ معاملہ ہوا کیا ہے اس مسئلے کا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہوں, میں مختصر ذکر کر رہا ہوں کہ وہ اس وقت تو میں روتی رہی, لیکن جب یہ معاملہ سنا میں نے اس کے بعد میرے آنسو تھم گئے اور میں نے کہا کہ میں اب نماز پڑھتی ہوں, اللہ سے ہی مانگوں کہ معاملہ وہی کے ذریعے اس معاملے کو کھول دیں. کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو اتنا علم تھا کہ اللہ تعالیٰ معاملے کو وضاحت کریں گے, لیکن یہ مجھے علم نہیں تھا کہ میری صفائی قرآن پاک کے الفاظ کی صورت میں آئے گی. اگر نبی کو غیب کا علم ہوتا کہ بھئی واقعہ ماضی میں کیا پیش آیا, مستقبل میں کیا آئیں گی آیتیں میرے اوپر, تو کبھی بھی نبوت کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی. جس سے معاملہ پتہ چلتا فوراً ان بندوں کو بلاتے, کوڑے لگاتے کہ تم غلطی کر رہے. تو یہ بات کہ حضرت خضر علیہ السلام کو پہلے سے علم تھا, تو پہلے سے کوئی علم نہیں تھا ان چیزوں کے بارے میں کہ بادشاہ وہ کشتی پکڑیں گے. ان کو وہی آئی کہ بھئی ایسا معاملہ ہوگا, آپ فوراً یہ کام کر لیں. تو اللہ کے حکم سے انہوں نے یہ سارے کام کیے. تکوینی امور ہیں, شریعت کے امور نہیں تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوسرا علم تھا جو تورات کا, شریعت کا علم تھا. ان کے پاس ان چیزوں کا علم نہیں تھا جو تکوینی امور ہیں لوگوں کے معاملات کا. یہ چیز وہ دیکھنے کے لیے گئے تھے کہ مجھ سے زیادہ علم یا مجھ سے دوسرا علم کس کے پاس ہے. تو وہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا تھا وہ کائنات میں جو امور تبدیلی آ رہی, معاملات چل رہے, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا.
تو اور خود اللہ فرما رہے اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ وما فالتو عن امری، یہ کام جتنے میں نے کیے اپنے اذن سے اپنے اختیار سے نہیں کیے، مجھے اللہ کی طرف سے آرڈر آیا تو میں نے کر دیے، ورنہ کسی نبی کو کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ بے گناہ کسی کو قتل کر دے، اور یہ تو عام بندے کے لیے گناہ ہے، تو نبی تو بطریق اولا ان چیزوں سے پاک ہوتا ہے۔ فانطلقا، پس دونوں چل پڑے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ، یہاں تک کہ جب دونوں سوار ہوئے کشتی میں، خرقہا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں چھید دیا، سوراخ کر دیا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اخرقتہا، آیا آپ نے اس کو پھاڑ دی، اس میں سوراخ کی ہے، لتغرق اہلہا، تاکہ تو غرق کر دے اس کے اہل کو، کشتی والوں کو تو غرق کرنا چاہتا ہے۔ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے تو بڑا بھاری معاملہ کیا ہے، بڑی بھاری بات آپ نے کر دی ہے۔ قال، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، الم اقل لک انک لن تستطیع، الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے تجھ سے ایک بات نہیں کی تھی کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں رکھ سکے گا، میرے ساتھ چلنے کی ہرگز صبر نہیں رکھ سکے گا۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے معذرت کرتے ہوئے کہ لا تو آخذنی، آپ میری پکڑ نہ کریں، بما نسیت، جو میں بھول چکا، جو مجھ سے بھول چکی، ولا ترہقنی، اور نہ مجھے ڈالے میرے معاملے میں، من امری عسرا، تنگی، میرے اس معاملے میں مجھ پر تنگی نہ ڈالے، تنگی والا معاملہ نہ کرے، ایک بار مجھ سے بات بھول گئی ہے۔ فانطلقا، پس دونوں چل پڑے، حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ دونوں ملے غلامن، ایک بچے کو، فقتلہ، پس حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کیا۔ قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا، اقتلت نفسا، آیا آپ نے قتل کر دیے ایک جان کو، زکیۃً، جو پاکیزہ تھی، گناہوں سے پاک تھی، بغیر نفس، بغیر کسی گناہ کے، ایک پاک جان کو بغیر کسی گناہ کے قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، البتہ تحقیق تو نے کام کی ہے، نکرا، عجیب، ایک بیجا حرکت تو نے کی ہے۔ قال، حضرت خضر نے کہا، الم اقل لک، کیا میں نے کہا نہیں تھا تجھے، انک لن تستطیع معی صبرا، بے شک تو ہرگز طاقت نہیں رکھ سکتا میرے ساتھ صبر کرنے کی۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان سألتک عن شیء، اگر میں نے پوچھا آپ سے عن شیء، کسی چیز کے بارے میں، بعدہ، اس کے بعد، فلا تصاحبنی، بس آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، لقد بلغت من لدنی عذرا، تاکہ تو پہنچ گئے میری طرف سے عذر کو، یعنی میری عذر کی انتہا کو پہنچ گیا، بس ٹھیک ہے، معذرت ہوگی پھر۔ فانطلقا، پس دونوں چل پڑے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ، یہاں تک کہ دونوں پہنچے ایک بستی والوں پہ، استطعما، کھانا مانگا ان سے، فاہلھا، ان لوگوں سے، فابوا ان یضیفوہما، تو ان بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ ایک تو یہ کہ وہ خود کھلاتے، الٹا جب ان نے مانگا تب بھی نہیں کیا۔ فوجدا فیہا جدارا، وہاں ان دونوں نے ایک دیوار کو پایا، یرید ان ینقض، جو گھرنے والی تھی، فاقامہ، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا، یعنی اس کو دوبارہ سیمنٹ بجری لگا کے، جس ترتیب تھی اس دور کی، اس کو لگا کر اس کو سیدھا کر دیا۔ قال، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لو شئت لاتخذت علی اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس کے اوپر مزدوری لے لیتے ان سے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے، یہ میرے اور آپ کی جدائی کا وقت ہے، میرے اور آپ کی جدائی کا وقت، سأنبئک بتأویل، ان قریب میں آپ کو بتاؤں گا، میں ان چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، ما لم تستطع علی صبرا، جس پر آپ نے کوئی صبر کی طاقت نہیں رکھی، جن چیزوں پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا، ان چیزوں کی وضاحت میں کرتا ہوں۔ اما السفینہ، بہرحال جو کشتی تھی، فکانت لمساکین، وہ کچھ غریب لوگوں کی تھی، مسکین کی، یعملون فی البحر، جو سمندر میں دریا میں کام کرتے تھے، یعنی ان کی روزی روٹی کا وسیلہ صرف یہی کشتی تھی، کشتی چلتی تو ان کو آمدن ملتی، نہ چلتی تو آمدن نہ ملتی ان کو۔ تو ایک تو غریب لوگ تھے،
روزی روٹی کے ذریعے یہ تھی. فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا, میں نے اس کو عیبدار کرنے کا ارادہ کی کہ میں اس کو عیب لگا دوں کشتی میں. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ, اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا, ملک ایک بادشاہ تھا. يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ, اور وہ لے رہا تھا ہر کشتی کو, ہر کشتی, سفینتن ہر کشتی جو کہ صحیح تھی, غصبہ پکڑ رہا تھا, غصب کر رہا تھا اسے زبردستی. اما الغلام و اما الغلام, اور بچے کا جو معاملہ ہے, بہرحال بچہ لڑکا, فکان ابواہ مؤمنین, تو ان کے والدین دونوں کے ان کے جو والدین تھے دونوں ایمان والے تھے, اس کی والدہ اور والد دونوں ایمان والے تھے. فخشینا ان یرہقہما, ہم ڈرے, ہمیں اندیشہ ہوا ان یرہقہما, یہ کہ وہ اثر نہ ڈال دے ان دونوں پہ سرکشی کا, وہ کفر اور کفر کا, یہ ان دونوں کو سرکشی میں نہ مبتلا کر دے, کفر میں نہ ڈال, خود تو کافر ہوگا ہی ہوگا, آئندہ کے لیے ان کو نہ ڈال دے. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا, تو ہم نے ارادہ کیا یہ کہ ان دونوں کے لیے تبدیل, ان کا رب ان کے لیے تبدیل کر دے, خیرًا مِّنْهُ, جس سے بہتر ہے, زکاتً پاکیزگی میں بھی, وَأَقْرَبَ رُحْمًا, اور زیادہ قریب رحم کے اعتبار سے. یعنی اللہ تعالیٰ والدین کو اس کے بدلے میں جو اللہ بدلہ دے گا اس کے بدلے, تو وہ زیادہ جو ہے پاکیزہ بھی ہوگا, یعنی اولاد اس کے علاوہ اللہ اور دے دے گا ان کو, وہ پاکیزہ بھی ہوگی, رحمت بھی اللہ کی طرف سے ہوگی. کائنات کا معاملہ اللہ ہی جانتا ہے. وَأَمَّا الْجِدَارُ, اور جہاں تک معاملہ تھا دیوار کا, تو فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ, یہ دو یتیم بچوں کا تھا, فی المدینہ, جو شہر میں تھے. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا, اور اس کے نیچے خزانہ تھا ان دونوں کے لیے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, اور ان کے والد ایک نیک شخص تھے. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا, تو تیرے رب نے ارادہ کیا, أن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا, یہ کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو, وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا, اور اپنا خزانہ وہاں سے نکال لیں. رحمتًا مِّن رَبِّكَ, یہ رحمت تھی تیرے رب کی طرف سے. علماء لکھتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کے اوپر والدین کا اثر ہوتا ہے اس کی نیکی کا. اگر والد نیک ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے اولاد میں بھی وہ اثرات ڈالتے ہیں, اور کوئی نیکی اللہ کو کوئی ایسی پسند ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اولاد کو بھی, بلکہ بعض نیکی ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے تو اللہ تعالیٰ نسلوں تک نواز دیتے ہیں, ساتھ ساتھ نسلوں تک اس کے اثرات جاتے ہیں اس کی نیکی کے. اور ساتھ یہ فرمایا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي, اور یہ جو میں نے کام کیے ہیں یہ میں نے اپنی رائے سے نہیں کیے. ذَلِكَ تَأْوِيلُ, یہ وہ تعویل تھی, حقیقت تھی ان باتوں کی, مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا, جس پر آپ نے صبر نہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے میرے بھائی حضرت موسیٰ پر, کہ اگر وہ صبر کر لیتے اور وہ خاموش رہتے تو بہت سے اور بھی رازوں سے پردہ کھلتا. ان سے اگر صبر نہیں ہو سکا ان سے, اس لیے بس یہ 3 معاملات سامنے آئے. اگر یہ صبر کر کے خاموش رہتے تو ہمیں اور بھی بہت سی کائنات کے رازوں کے بارے میں پتہ چلتا کہ اور کیا اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں, راز ہیں معاملات کے اندر.